الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے 2 اتوار ایسے گزرے کہ جن میں سفر میں تھا، اس لیے یہ مجلس منعقد نہیں ہو سکی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائی، اور کل ہی رات وہاں سے واپسی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، اس نے اپنے دربار میں ناکارہ کو حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ دنیا میں بہت مقامات، بہت سے شہروں، بہت سے ملکوں کو دیکھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا۔ ساری دنیا تقریباً اللہ تعالیٰ نے دکھائی، لیکن اللہ جل جلالہ نے حرمین شریفین میں جو حسن و جمال، جو انوار و برکات، جو روحانیت ودیعت فرمائی ہے، اس کو دیکھ کر بار بار وہ شعر زبان پر آتا ہے کہ اگر جنت بری روئے زمین است، ہمین است و ہمین است و ہمین است، کہ اگر روئے زمین پر کوئی جنت ہے تو بس وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان مقامات کو اپنی نسبت عطا فرما کر ایسا بنا دیا کہ ساری دنیا کا حسن و جمال اور اس کی زینت اور زیب و زینت سب ایک طرف، اور حرمین شریفین کا جلوہ ایک طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں حاضری عطا فرمائی، اس کا انعام و کرم ہے۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ وہاں پر بھی مار سکیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے اجازت بھی عطا فرمائی اور توفیق بھی عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ الحمدللہ آپ سب حضرات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہم سب کو اس کا فائدہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی، اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہے، آپ کی سیرت اور سنت کا بیان ہے۔ میں نے جنازے کی آواز نہیں سنی، اعلان نہیں سنا تھا، شاید نماز جنازہ تھی کوئی، میں نے سنا نہیں تھا، کوئی صاحب مجھ سے بات کرنے لگے تھے، اسی میں اعلان ہوا ہوگا، اس لیے شمولیت نہیں ہو سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ تعالیٰ جن کا بھی جنازہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سے جنازے میں شرکت میں جو غفلت ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال نے اپنے بغل کے اندر چھپا رکھا تھا۔ تو پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ جتنا مجھے ڈرایا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، جس کا مطلب یہ کہ حضرات انبیاء علیہ والسلام کو جتنی آزمائشیں پیش آئیں مختلف زمانوں میں، وہ ساری آزمائشیں ایک طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آزمائشیں پیش آئیں وہ ایک طرف۔ آپ کو جتنی آزمائشیں پیش آئیں اتنی کسی اور کو پیش نہیں آئیں، اتنا مجھے جتنا ڈرایا گیا کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا۔ قرآن کریم میں واقعات مذکور ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کو بھی مخالفتوں کے زبردست طوفان سے گزرنا پڑا، ان کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ستایا گیا، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسی آزمائشیں پیش آئیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اور اسی ڈرانے اور ستانے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ 30 دن رات مجھ پر ایسے گزرے کہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو جاندار کھا سکے۔ جاندار کا لفظ بولا یعنی صرف یہ نہیں کہ جو انسان کھا سکے، جاندار کھا سکے، یعنی کوئی ایسی چیز جو جانور کھا سکے وہ بھی نہیں تھی، جانوروں کے کھانے کی چیز بھی نہیں تھی۔ چنانچہ روایت یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا قریش کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور تھے، اور سارے قریش نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو کوئی شخص کوئی چیز بیچے نہیں، ان سے کوئی چیز خریدے نہیں، اور ان سے کسی قسم کا معاملہ نہ رکھے۔ تو اس وقت یہ زمانہ گزرا کہ کھانے کی چیز نہیں کوئی تھی، یعنی پتے بھی نہیں تھے کھانے کے لیے، کیونکہ پتے درختوں کے پتے کم از کم انسان نہیں کھا سکتے تو جانور تو کھا سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو کوئی جاندار کھا سکے، جانور کے کھانے والی پتے بھی نہیں تھے۔ لہذا روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات چمڑا کھانے کی نوبت آ جاتی، چمڑے کو چبانے کی نوبت آ جاتی، ایسے حالات ہو گئے کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی سوائے اس کے جو بلال نے اپنے بغل کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ کوئی حضرت بلال نے کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہوگی جو بغل کے اندر، اس کا استثناء فرمایا، باقی کوئی اور چیز کھانے کی نہیں تھی۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ حق کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو بعض اوقات بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے، سخت آزمائشیں بھی بعض اوقات پیش آتی ہیں،
لوگوں کی طرف سے ڈرانا دھمکانا بھی ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے مذاق اڑانا بھی ہوتا ہے، ستانا بھی ہوتا ہے، لیکن جو مطلوب ہے وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ کسی حق کا راستہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ راستہ حق ہے، تو بس آدمی اس کے اوپر مستقیم ہو جائے، استقامت اختیار کرے۔ اسی لیے حضرت والا نے اس حدیث کے اوپر جو عنوان لگایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا، کہ استقامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حق کا راستہ سمجھ میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، تو اس پر ڈٹ گئے کہ کوئی دنیا بھر کی مخالفتیں بھی اس کے مقابلے پر آ جائیں، لوگ ستائیں، ڈرائیں، دھمکائیں، مذاق اڑائیں، استہزاء کریں، اذیتیں دیں، لیکن اس سے میں پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے استقامت، اور یہ مطلوب ہے دین میں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی ہود، یعنی سورہ ہود جو قرآن کریم کی جو سورہ ہود ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی سورہ ہود کے مضمون کو، سورہ ہود میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کو سوچ سوچ کر میں بوڑھا ہو گیا، یعنی اتنی اس کا بوجھ ہے طبیعت پر کہ مجھے اس نے بوڑھا کر دیا۔ اب سورہ ہود میں کیا بات ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا فکر کی وجہ سے؟ تو بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ چونکہ سورہ ہود میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، مختلف انبیاء کرام کے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، ان کی قوم نے کس طرح ستایا اور کس طرح ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر کس طرح ان کی قوم کو غرق کیا گیا۔ اس میں لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی واقعہ ہے، اس میں قوم عاد کا بھی ہے، قوم سمود کا بھی ہے۔ تو ان تمام انبیاء کرام کے قوموں کو جس طرح ہلاک کیا گیا، جس طرح عذاب ان کے اوپر آیا، تو اس عذاب کے تصور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر ہوئی، اور اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے ان صورت سے بوڑھا کر دیا۔ بعض حضرات نے تو اس کی وجہ یہ بیان کی، لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، بلکہ اس سورہ ہود کے اندر، سورہ ہود کے آخر میں سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا ہے، فاستقم کما امرت، کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ استقامت اختیار کیجئے یعنی سیدھے رہیے۔ استقامت کے لفظی معنی ہوتے ہیں سیدھا رہنا، دائیں بائیں نہ مڑے آدمی، سیدھا رہے۔ تو یہ جو حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس نے بوڑھا کر دیا، یعنی اس فکر نے کہ میں کہیں راہ مستقیم سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہو جاؤں، اس فکر نے مجھے بوڑھا کیا۔ تو یہ استقامت جو ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے، عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے کہ دین پر آدمی دین کو قبول کرے اور پھر اس پر استقامت بھی اختیار کرے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی حق راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو کوئی حق راستہ اختیار کرنا شروع کرنا کوئی مشکل اتنا نہیں ہوتا،
ایک دم سے دل میں خیال آیا فلاں عبادت انجام دے لوں، عبادت انجام دے لی، تو یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہے، کہ اس نے دنیا کے سامنے جب پہنچا تو کسی نے لعنت ملامت شروع کر دی، کسی نے تانے دینے شروع کر دیے، کسی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس سے مرعوب ہو کر آدمی پھر اس راستے کو چھوڑ دے، یہ اللہ بچائے، یہ پھر بہت خطرناک راستہ ہے۔ بلکہ جب ایک حق بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد پھر چاہے دنیا میں لعنت کرے، ملامت کرے، تانے دے، استہزاء کرے، مذاق اڑائے، کچھ کرے، میں اس راستے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے سنت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کہ مکہ کے لوگوں نے کتنا ستایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ترغیب بھی دی، ترغیب بھی کی۔ ترغیب دی کہ اگر آپ چاہو تو آپ کو سردار ماننے کو تیار ہیں، اگر آپ چاہو تو مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں پر نثار کرنے کو تیار ہیں، اگر آپ چاہو تو دنیا کا منتخب حسن و جمال آپ کے پاس پیش کر دیا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی مجھے دے دو تو میں اس سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے دین میں مطلوب، کہ جو راستہ اختیار کرے آدمی اس پر استقامت کے ساتھ رہے، اور دنیا والوں کے طعن و تشنیع سے اور ملامتوں سے، مذاق اڑانے سے آدمی متاثر نہ ہو، استقامت کے ساتھ رہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اسی کو یہی راستہ کامیابی کا بھی ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ جب کوئی نیک عمل شروع کرو، اپنے معمول میں داخل کرو کوئی نیک عمل، تو اس کے اوپر مداومت اختیار، یعنی پابندی سے کرو۔ چاہے نفلی اعمال جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نہ کرو، تھوڑے ہی ہوں، لیکن جتنے ہوں ان کے اوپر استقامت ہو، مداومت ہو۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے کہ جس پر آدمی مداومت کرے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ آدمی 2 نفلیں پڑھتا ہے لیکن پابندی سے پڑھتا ہے، اور ایک آدمی نے ایک مرتبہ میں 100 نفلیں پڑھ لی اور بعد میں پھر چھوڑ کے بیٹھ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا مقبول نہیں جتنا 2 رکعتیں پڑھنے والا جو 2 رکعتوں کے اوپر مداومت اختیار کر رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، تو بحرین سے ایک وفد آیا، عبد القیس کا قبیلے کا ایک وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ مصروفیت ہو گئی، گفتگو کرنے میں یا ان سے معاملات سننے میں مشغولیت ہو گئی، تو ظہر کی 2 رکعتیں، ظہر کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا، ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے فوراً بعد وہ وقت کے لوگ آ گئے تھے، ان سے بات چیت کرنے میں آپ مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ 2 سنتیں نہ پڑھ سکے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو عصر کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ان کو تعجب ہوا۔ تعجب اس لیے ہوا کہ وہ سن چکی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عصر کے بعد نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، تو یہ 2 رکعتیں کیوں پڑھ رہے آپ جبکہ آپ نے منع فرمایا تھا؟
کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا منع ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا ایک وقت کے آنے کی صورت میں، تو اس وجہ سے میں نے اس کے بجائے اب عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بھی ایسا کیا کریں کہ اگر ہماری 2 رکعتیں ظہر کے بعد کی چھوٹ جائیں تو کیا عصر کے بعد پڑھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں کرنا ہے، تم تو اسی حکم پر قائم رہو کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا، نفلی نماز پڑھنا ناجائز ہے، تمہارے لیے تو یہ حکم ہے۔ لیکن میں نے اس کی تلافی کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تلافی کرنے کی، تو میں نے اس اجازت کے تحت یہ 2 رکعتیں پڑھی۔ اب یہ کہ معمول تھا، اس معمول کو وقت پر ادا نہیں کر پائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی اجازت حاصل کر کے 2 رکعتیں پڑھی تاکہ وہ معمول ختم نہ ہو۔ یہ قضا تو نہیں ہے، لیکن اس کو میں کہتا ہوں تلافی ہے۔ ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی معمول مقرر کر لیا نفلی نماز کا یا بھی اور وہ اس کے وقت میں ادا نہیں ہو پایا تو اب وہ قضا تو نفلی نماز کی قضا نہیں ہوتی، لیکن ایک نقصان ہو گیا کہ بھئی ایک فضیلت ملی تھی وہ چھوٹ گئی، تو دوسرے وقت میں اس کی تلافی کر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سکھا دی، اگرچہ عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن کسی اور وقت پڑھ لیں 2 رکعتیں اور اس کی تلافی کر لیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی چیزوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی یہ تلقین اس طرح اپنے قول سے بھی فرمائی اور اپنے عمل سے بھی فرمائی۔ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل۔ تلاوت ہے، اگر کوئی آدمی ایک دن تو اس نے ایک پوری منزل پڑھ لی اور دوسرے دن چھوڑ کے بیٹھ گیا، اور ایک وہ ہے جس نے ایک پاؤ پارا پڑھ لیا لیکن پاؤ پارا مداومت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل۔ تو جب کسی حق کا راستہ کو اختیار کر لے تو اس پر استقامت یہ مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ استقامت کے ساتھ انجام دے، اس میں گھل مل نہ ہو، اس میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا اور پرواہ کر کے اس کو چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے، بلکہ استقامت اختیار کریں اور اس کے لیے اپنی کمر کو ذرا مضبوط کرنا ہوتا ہے، اپنے عزم کو مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، لوگوں کی طرف سے کوئی بھی رکاوٹیں آئیں، میں یہ کام چھوڑوں گا نہیں۔ جتنے بھی لوگ دین کی طرف آتے ہیں جن کو صوفیاء کرام سالک کہتے ہیں کہ دین کی طرف آنے والا، دین کے راستے پر چلنے والا، اس کو یہ مراحل پیش آتے ہیں کہ وہ شروع کیا مگر شروع کرنے کے بعد کہیں سستی آ گئی، کہیں کاہلی آ گئی، کہیں دوسروں کی لعنت ملامت آ گئی، کہیں مذاق اڑانے کا تصور آ گیا، اس کی وجہ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو بس یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ آیا اس کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے یا لوگوں کے کہنے سننے سے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنا حلیہ بنا لیتے ہیں، ان کا حلیہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں سنت کے اوپر عمل کرنے کو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ملا بن گیا، یہ مولوی ہو گیا، اس نے تو اپنی زندگی تبدیل کر لی وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے وقت اوقات آدمی مروب ہو کر پھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو وہی در حقیقت امتحان ہے، کتنا استقامت کے ساتھ اس نے حق کو اختیار کیا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو استقامت، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگا کرو۔ اور اس میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے
حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے شداد، جب لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں، جب لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں، جمع کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہوں، ان کا ذخیرہ بنا رہے ہوں، ان کا خزانہ اکٹھا کر رہے ہوں، تو میں تم کو کہتا ہوں کہ چند کلمات کا خزانہ اپنے پاس جمع کرو، یعنی چند دعاؤں کا خزانہ. یعنی ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ تو اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائے، سونا میرے پاس زیادہ ہو جائے، چاندی زیادہ ہو جائے. سونا چاندی سے مراد یہ ہے کہ دولت زیادہ ہو جائے. تو لوگ تو اس کو جمع کرنے کی فکر میں ہیں اور اس کے لیے ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. میں تم کو ایسے حالت میں تلقین کرتا ہوں کہ چند کلمات کو اپنے پاس سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھ کر جمع کرو اور پھر ایک دعا تلقین کرو. عجیب دعا ہے. فرمایا یہ کلمات اپنے پاس اس طرح رکھو جیسے لوگ سونا چاندی حفاظت کر کے رکھتے ہیں، یعنی اس کو پابندی کے ساتھ وہ دعا مانگا کرو. وہ کیا؟ فرمایا یہ کہو، یہ کلمات محفوظ رکھو اور یہ دعائیں بکثرت کیا کرو کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمۃ الرشد وشکر نعمتک وحسن عبادتک ولسانا صادقا وقلبا سلیما واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم. یہ دعا تلقین فرمائی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کو. یہ فرمایا کہ سونے چاندی کو جمع کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی یہ کلمات جمع کرے اور ان کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. ان میں سے ہر چیز عجیب و غریب، اس کے پیچھے عجیب کائنات ہے غلط. فرمایا یہ دعا کرو پہلے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے استقامت چاہتا ہوں دین کے معاملے میں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، میں آپ سے دین کے معاملے میں استقامت چاہتا ہوں، یعنی اس دین کے اوپر قائم رہوں اور لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کروں، صرف آپ کی رضا کے خاطر میں اس دین کو اختیار کروں اور کتنے ہی مخالفتوں کے طوفان سامنے آ جائیں اس سے میں ہٹوں نہیں. یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بچائے انسان کے حالات تبدیل ہوتے بھی بعض اوقات دیر نہیں لگتی. شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اللہ بچائے کسی وقت بھی اللہ بچائے مت الٹی ہو جائے، سمجھ الٹی ہو جائے اور آدمی دین کے راستے سے پھر جائے. حدیث میں بعض اوقات آتا ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، اپنی دنیاوی زندگی میں بہت اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اتنے اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان سوائے ایک ہاتھ کے کچھ اور فاصلہ باقی نہیں رہتا. یعنی بالکل جنت کے قریب پہنچ گئے ہوتے ہیں اپنے نیک عمل کی وجہ سے. نیک عمل کرتے رہے یہاں تک کہ جنت میں اور ان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ گیا. لیکن اللہ بچائے اچانک ان کے حالات میں تبدیلی آتی ہے اور وہ پلٹ جاتے ہیں، دین سے پلٹ جاتے ہیں. تو اب بجائے جنت کے جانے کے جہنم میں چلے جاتے ہیں. اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اس لیے یہ کچھ پتہ نہیں کس وقت مت الٹی ہو جائے، شیطان کسی غلط راستے پر ڈال دے. لہذا اللہ ہی سے مانگو کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ
میں آپ سے اس دین پر استقامت مانگتا ہوں، دین پر ثبات مانگتا ہوں۔ یہ جو بزرگوں سے منقول ہے نا کہ دعا کیا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، حسن خاتمہ فرمائے، تو یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں انسان کا کہ کس وقت شیطان کے جال میں آ جائے اور اس کی صورت میں اس کی وجہ سے اس کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا تلقین فرمائی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی تلقین فرمائی کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ اے اللہ میری سب سے اچھی عمر وہ ہو جو آخر عمر، اور سب سے اچھا عمل وہ ہو جس کے اوپر میری وفات ہو جائے، اور سب سے اچھا دن وہ ہو جس دن میں آپ سے جا کر ملوں۔ اور ایک دعا میں یہ فرمایا اللہم اختم لی بخیر عملی، اے اللہ میرا خاتمہ میرے سب سے بہتر عمل پر فرمائیے، جو میرا سب سے عمل بہتر ہو اس پر میرا خاتمہ ہو۔ یہ بزرگ یہ دعائیں بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اس لیے تاکہ استقامت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو استقامت کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک تو اس دعا میں سد باب ہے اس صورت کا کہ اللہ بچائے جب آدمی کا دل پھر جائے اور وہ غلط راستے پر آخر میں جا کے پڑ جائے۔ پتہ نہیں بہت سے واقعات ایسے ہیں تاریخ میں کہ بہت اچھا نیک آدمی تھا، سب کچھ تھا، لیکن آخر میں جا کے اللہ بچائے خاتمہ خراب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ دعا تلقین فرمائی کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ دوسرا یہ کہ ثبات فی الامر کے اندر یعنی استقامت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ میں نے ایک حق راستہ اختیار کیا، اب دنیا مجھے اس سے ڈگمگانے کی کوشش کرتی ہے، دنیا مجھے برا بھلا کہتی ہے، مجھے طعنے دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے گھبرا جاؤں اور گھبرا کر میں اپنا اس راستے کو چھوڑ دوں، تو اس سے بھی حفاظت۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں استقامت مانگتا ہوں دین کے معاملے میں کہ یہ کہیں اور۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی تلقین فرمائی، اور یہ بھی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے قلب کو دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے وہ ذات کہ جو دلوں کو پھیرنے والی ہے وہ ہمارے دلوں کو طاعت کی طرف، عبادت کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے۔ تو یہ ساری دعائیں اس لیے کہ تاکہ دو باتوں سے، ایک تو اللہ بچائے کہ خاتمہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے، اور دوسرے حق کے راستے میں جو لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے انسان کو ڈگمگانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے حفاظت کے لیے اللہ اس کو اس لیے فرما رہے ہیں کہ سونا چاندی سے جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ اپنے پروردگار سے یہ رابطہ قائم کر کے یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ پھر فرمائے وعظیم اسألک عظیمۃ الرشد، یہ بھی عجیب دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں سیدھے راستے کا عزم، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتا ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ کام نیکی کا ہے، یہ جنت میں لے جانے والا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، لیکن اس کام کے کرنے کا صحیح عزم دل میں پیدا نہیں ہوتا، ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اسے تو مشکل کام ہے، یہ مجھ سے ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، لہذا عزم نہیں کر پاتا، ارادہ مضبوط نہیں کر پاتا۔
وہ جو غالب کا مشہور شعر ہے کہ جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، کہ جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا فائدہ ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور زہد میں دنیا سے بے رغبتی میں کیا فائدہ ہے وہ بھی جانتا ہوں، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، اللہ بچائے، لیکن طبیعت اس طرف چلتی نہیں، لہذا محروم رہتا ہوں۔ تو وہ کیا ہے کہ عظیمت الرشد کی کمی ہے۔ رشد یعنی ہدایت کا راستہ، اس ہدایت کے راستے کا عزم دل میں پیدا نہیں ہوتا، پکا ارادہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ میں کمزور ہوں، میری ہمت کمزور ہے، بے ہمت ہوں، بے حوصلہ ہوں، اے اللہ میری ہمت ایسی کر دیجئے کہ جس سے میں آپ کے رشد کی عظیمت، رشد کا عزم مصمم میں دل میں پیدا کر سکوں، میرے عزم کو پختہ کر سکوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے دین کے معاملے میں استقامت مانگتا ہوں، اور دوسرے رشد یعنی ہدایت کے راستے کا عزم میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اب دیکھو تلقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، ہم سب میں ہوتا ہے کہ ایک راستہ پتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، پتا ہے کہ یہ ثواب کا راستہ ہے، پتا ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا ہے، پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کی خوشنودی والا راستہ ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، ہمت پوری نہیں ہو رہی اس کام کو کرنے کی، اور اس کی وجہ سے آدمی کرنے سے معذور ہے۔ بکثرت میرے پاس بھی خطوط آتے ہیں لوگوں کے، لوگ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے معمولات تو مقرر کر لیے ہیں مگر وہ ہو نہیں پاتے، ناغا ہو جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے، ہو نہیں پاتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عظیمت الرشد کی کمی ہے، بے ہمت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہو تو وہ ہمت بھی اللہ سے مانگو، ہمت بھی اللہ سے مانگو، اے اللہ اپنی رحمت میں بے ہمت ہوں، ہمت عطا فرما دو، میں بے حوصلہ ہوں، حوصلہ عطا فرما دیجیے، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، مانگنے والا چاہیے، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو دینے والے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن مانگنے والا چاہیے۔ اور اسی میں فرمایا کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے، وہ جو سائل ہوتا ہے نا وہ جھولی پھیلاتا ہے، تو جھولی پھیلانے والا چاہیے، جو کوئی جھولی پھیلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خاص خلفاء میں سے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پوچھنے لگے کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے، کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے، یا اللہ میرے پاس جھولی بھی نہیں ہے، آپ اپنے رحمت سے جھولی عطا فرما دیجیے، تو جھولی بھی ان سے مانگے۔ یعنی کسی کو اگر مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مانگنے کی کا طریقہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس مانگنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، مجھے مانگنا بھی سکھا دیجیے۔ اللہم انی اسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم فرمائے، اے اللہ میں آپ سے اچھی دعائیں مانگتا ہوں، اچھی دعا کرنے کا سلیقہ مانگتا ہوں، اچھی دعائیں میرے دل پہ القاء فرما دیجئے کہ میں وہ اچھی دعائیں مانگوں۔
تو در حقیقت جو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ مایوسی کا کوئی راستہ ہے، نہ کوئی بہانہ کارآمد ہے۔ ارے ہمت نہیں ہے، ہمت بھی مانگو اللہ میاں سے۔ دعا کرنے کا سلیقہ نہیں، دعا کرنے کا سلیقہ بھی مانگو اللہ میاں سے۔ تو اسألک عزیمۃ الرشد میں یہی تلقین فرمائی کہ اگر تمہارے دل میں ہمت نہیں پیدا ہو رہی تو ہمت بھی انہی سے مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اگر سچے دل سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر بالفرض نہ بھی ملی تو آخرت میں اللہ میں سے کیسے سکو گے کہ یا اللہ میاں میں نے تو آپ سے مانگی تھی، اب مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، اب مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے۔ ہمارے تو بھائی نے یہ دعا کر لیا کرو، یا اللہ مجھے یا تو یہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اس کے اوپر عمل کرا دیجئے، ورنہ پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، مجھ سے گرفت نہ فرمائیے۔ تو اسألک عزیمۃ الرشد، اے اللہ میں آپ سے رشد کا عزم مانگتا ہوں کہ میرے دل میں وہ عزم پیدا ہو جائے، رشد کے کام کرنے کا عزم پیدا ہو جائے، وہ بھی میں آپ سے مانگتا ہوں۔ میں تو کمزور ہوں اور میرے ارادے بھی کمزور، میری ہمت بھی کمزور، میرے حوصلے بھی کمزور، لیکن اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، مجھے عزم بھی عطا فرما دیجئے، مجھے میرے ارادوں میں پختگی بھی عطا فرما دیجئے، اور مجھے اس سیدھے راستے پر لے جائیں۔ میرے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ذرا یہ تصور کرو کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور سوال و جواب ہو رہا ہے، تو جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم نے میرے دین کے اوپر پوری طرح کیوں عمل نہیں کیا تھا، یا فلاں تم سے گناہ کیوں سرزد ہوا تھا، یا فلاں دین کے خلاف کام کیوں ہوا تھا، تم اس کے جواب میں اگر یہ کہو کہ اللہ میاں آپ نے مجھے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا کہ چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم تھا، آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی تھی، اور چاروں طرف کا ماحول ایسا تھا کہ جو دین سے دور لے جانے والا تھا۔ اگر آپ مجھے کہیں صحابہ کرام کے دور میں پیدا کیا ہوتا تو میرے لیے آسان ہو جاتا عمل کرنا، لیکن آپ نے پیدا کیا 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں، جس میں کہ چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم ہے، تو میں کیا کرتا؟ میں جس طرح ساری دنیا جا رہی تھی میں بھی اس طرح چلا گیا۔ اگر تم یہ جواب دو، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس دور کے اندر بھی تمہیں دین پر کاربند کر دینا میری قدرت سے باہر تھا؟ میری قدرت سے باہر تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں تھا۔ تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا کہ اللہ یہ چاروں طرف ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں، چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم ہے، ہر طرف گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس فسق و فجور سے بچا کر اپنے راستے پر لے جائے۔ یہ کیوں نہیں مانگا مجھے؟ ظلمات چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، ان ظلمتوں کے اندر کیا تمہیں نور کا راستے پر لانا میری قدرت سے باہر تھا؟ نہیں، قرآن بھرا ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا میں اس پر قدرت نہیں رکھتا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو تم مجھ سے مانگتے کہ اللہ میں تو قادر نہیں ہوں، آپ قادر ہیں، مجھے اس گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال کر نور کے راستے پر لے آئیے۔ یہ کیوں نہیں مانگا؟ اس کا کوئی جواب ہوگا؟ کیوں نہیں مانگا؟ مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ مجھ سے مانگتے۔ اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو شخص ہم سے ظلمات سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے بچنے اور نور کے راستے پر آنے کا کی دعا کرتا ہے، ہم ضرور اس کو نور کی دعا کرتے ہیں۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں پر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہیں مانگا؟ تو اس وقت تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ لہذا اگر بچنا چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے تو کم از کم اس کو اپنا
اپنا وظیفہ اور معمول بناؤ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ ظلمتیں بکھری ہوئی ہیں، گمراہیاں ہیں، فسق و فجور ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس سے بچا لیجئے، میرے دل میں عزم اس سے بچنے کا پیدا فرما دیجئے اور مجھے اس سے محفوظ فرما دیجئے، یہ دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ہمارے دیو فرماتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے تھے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہیں اندھیریوں میں پکارا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں؟ کیا ہر مومن جائے گا مچھلی کے پیٹ میں اور وہاں جا کر پکارے گا تو پھر اس کو نجات دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ جس ظلمات میں بھی ہو، جس قسم کی ظلمات میں بھی ہو، تم اللہ کو پکارو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر، تو وہ تمہیں نجات دیں گے۔ اور نجات دینے کا راستہ یہ یا تو ہمت پیدا فرما دیں گے یا مغفرت فرما دیں گے، یا ہمت یا مغفرت۔ تو اس لیے اس سے کوئی مسلمان فارغ نہ ہونا چاہیے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عزیمۃ الرشد۔ یہ دو باتوں کا ذکر اس وقت ہوا، باقی اپنے بات کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو اگلی مجلس میں اس حدیث کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ جو کچھ